نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ کتاب اور وحی المختوم کی قسط نمبر 13 آپ کے پیش خدمت ہے۔ ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل۔ یہاں پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور بڑے بڑے اکلا دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی یا معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایا مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری سا اشارہ کر دیا جائے۔ ان پر سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات پر واحد ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھاک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جانگزی ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری رہتا ہے، اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہرہ ور ہو وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی بھی خطرناک اور سخت ہوں، اپنے ایمان کے بالمقابل اسے کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، جو کسی بند توڑ اور قلعہ شکن سیلاب کی بلائی سطح پر جم جاتی ہے۔ اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں۔ مثلاً پرکشش کی عادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایہ قائد و رہنما تھے، ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار اور شریفانہ عادت و اطوار سے بہرہ تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے جاتے تھے اور طبیعتیں خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتی تھیں، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت، فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فگن تھے۔ عفت و امانت، صدق و صفا اور جملہ امور خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقا تو رفقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی اور انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی۔ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا۔ انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا، بتاؤ تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرم و حرمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے غربا و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے داد و دہش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں ہمارے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتائیے ہم کب پا سکتے ہیں اسے؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم
اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو آپ کے سچا ہونے کا اس قدر یقین تھا کہ اگر آپ کوئی بھی بات کہتے، اگر ان کے لیے کوئی بد دعا کرتے تو وہ لرز جاتے، انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ سب ہو کر رہے گا۔ ابی بن خلف کا واقعہ ہے، وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس سے معمولی خراش آئی تھی، لیکن ابی برابر یہی کہے جا رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی۔ اسی طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ نے مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کر دیں گے، تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی۔ چنانچہ اس نے عہد کر لیا وہ مکہ سے باہر ہی نہ نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکے کا سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامت ظاہر ہوتے ہی چمپت ہو جائے۔ ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا، ابو صفوان، آپ کے یثربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے؟ ابو صفوان نے جواب میں کہا، نہیں، بلکہ میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال تھا، باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور رفقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دید و دل، جان روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے۔ فداکاری اور جان نثاری اور جان سپاری کا نتیجہ یہ تھا، صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں خراش تک آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کٹ جائیں۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیون لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹ پہ چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی، چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگ انہیں کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی۔ ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئیں تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ آخر کار ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا، میں نہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا، بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں تو دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئیں تو چیخ پڑی اور کہنے لگی، جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدگماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ کہا، کوئی بات نہیں۔ بولی، آپ صحیح سالم ہیں؟ پوچھا، کہاں ہیں؟ کہا، ابن ارقم کے گھر میں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ نہ میں کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی
اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلی۔ وہ ان پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اس طرح انہوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ چوتھا سبب احساس ذمہ داری بھی ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جسے انسان کہا جاتا ہے، اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داریوں سے کسی صورت گریز اور پہلو دہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفرین ہوں گے۔ اس گریز کے بعد خود ان کو اور ان کی ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات اس خسارے کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور ایک اہم سبب آخرت پر ایمان بھی تھا، جو مذکورہ احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس بات پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے معمولی اور غیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو نعمتوں بھری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی زندگی امید و بیم کی حالت میں گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی، اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، مشقتیں اور تلخیاں ہیچ تھیں، اس لیے وہ ان مشکلات اور تلخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ انہی پرخطر مشکل ترین حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کے بنیادی اصولوں پر دلائل و براہین قائم کیے گئے تھے، اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کی گرد گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کے لیے ایسے بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سب سے باعظمت پر رونق معاشرے میں، یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی۔ نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو بامردی اور ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا تھا، اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھیں، اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی، لہٰذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا
کہ کن لوگوں نے سچ کہا، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ آگے کے حالات انشاءاللہ العزیز اگلے قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔